کہ اگر امام کی خدمت میں کبھی امام حسین کا ذکر ہو جائے تو پورے دن پھر امام کے چہرے پر تبسم کے آثار نہیں ملتے تھے۔ اگر کبھی مجلس کا ذکر ہو جائے تو پھر امام کی بے قراری اور بے چینی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ امام کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کے خود صحابہ گریا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی جو امام کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہا تھا، ایک دن امام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ کہیں پر مجلس برپا کی گئی تھی، اس مجلس کے لیے وہ گیا ہوا تھا، لہذا امام کی خدمت میں حاضری نہ دے سکا۔ اب دوسرے دن جب امام کی خدمت میں آیا، امام نے پہلا سوال، خیر تو ہے؟ کل تم بز میں حاضر نہیں ہوئے، کل تمہاری حاضری نہیں ہوئی، خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا؟ اچھا، صحابی اپنے امام کی رعایت کرتے ہوئے چاہتا ہے کہ امام کو یہ نہ بتائے کہ وہ مجلس میں گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حسین کا تذکرہ ہوگا، میرا امام بے چین ہو جائے گا، میرا امام بے قرار ہو جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کہتا ہے مولا میں کسی ضروری مصروفیات میں پھنس گیا تھا، اس وجہ سے میں آپ کی بز میں حاضر نہ ہو سکا۔ امام نے فرمایا کیوں جھوٹ سے کام لیتے ہو؟ کیا کل تم فلاں مجلس میں حاضر نہیں تھے؟ فرزند رسول، ہاں میں تو جھوٹ اس لیے بول رہا تھا تاکہ آپ کو اذیت نہ ہو، آپ کی بے چینی، آپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ ہاں فرزند رسول، کل میں فلاں مجلس میں حاضر تھا۔ کیا جس وقت تم مجلس میں حاضر تھے تم نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی ایک نحیف سا شخص تم سے ٹکرایا ہو؟ کہا ہاں فرزند رسول، مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے کوئی نحیف سا شخص آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور میں مجلس کے بالکل آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہا جانتے وہ کون تھا؟ مولا بتائیے کون تھا؟ اے صحابی، اے میرے چاہنے والے، وہ میں تھا، میں تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ گریہ کرتے ہوئے سوال کرتا ہے، فرزند رسول کہاں آپ کی شان، کہاں آپ کی شوکت، اور آپ اس جگہ پر تشریف فرما تھے؟ آپ کی شان تو یہ تھی کہ آپ کو صدر مجلس میں ہونا چاہیے تھا۔ ادھر جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، امام جعفر صادق کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ارے تو نے کیسا سوال کر لیا؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جدہ فاطمہ اناداروں کے چپڑوں کے پاس بیٹھے اور میں صدر مجلس میں بیٹھ جاؤں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کے کہتا ہے فرزند رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ ہمارے گھروں سے جب میتیں ہوتی ہیں تو ہم جس دن میت ہوتی ہے اس دن گریہ کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ محرم کی پہلی تاریخ سے گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا اذا حل ہلال محرم نشرت الملائکۃ قمیص الحسین۔ ارے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے کرتے کو فضا میں بلند کرتے۔ کون سا کرتا؟ کیسا کرتا؟ وَهُوَ مُخَرَّقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ۔ ارے وہ کرتا کہ جو تلواروں سے چلنی ہوا ہو، ملتخن بالدماء، ارے خون کا آلود ہو، وہ کرتا ملائکہ آسمان میں بلند کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ اسی کرتے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کرتے کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے ہاتھ میں لیں گی، آواز قدرت آئے گی، آدم اپنی آنکھ نیچی کرو، نوح اپنی
آنکھ نیچی کرو، عیسیٰ اپنی آنکھ نیچی کرو، اے میرے حبیب محمد آپ بھی اپنی آنکھیں نیچی کر لیجئے، اے علی آپ بھی اپنی آنکھیں نیچی کر لیجئے۔ کیوں؟ ارے میری کنیز خاص آنا چاہتی اور جناب فاطمہ زہرا اسی کرتے کو لے کر میدان محشر میں حاضر ہوں گی۔ پروردگار